چلیں جی ذرا آگے بڑھتے ہیں، سیاسی موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویسے تو ملک میں سردی ہے لیکن سیاسی موسم آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ موسم کوئی بھی ہو، سیاسی موسم پاکستان میں گرمی رہتا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو محاذرے کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے اور ای وی ایم کو لے کر اپوزیشن مسلسل حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور کسی بھی صورت اس کو قبول کرنے کے لیے منظور ہی نہیں ہے. اچھا جی، تو یہ وہ مشین ہے جس کے اوپر سارا تنازع ہے اور وزیر اعظم صاحب نے ترجمانوں کا جو اجلاس ہوا اس میں رہنماؤں اور ترجمانوں کو یہ ہدایت جاری کی ہیں اور واضح کر دیا ہے کہ آئندہ جو الیکشنز ہیں وہ ہر صورت ای وی ایم یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی کروائے جائیں گے اور آپ زیادہ سے زیادہ ای وی ایم پر لوگوں کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں اور وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں کو ووٹر لسٹوں پر بھی کام کرنے کی ہدایت کی ہے. بالکل جی. دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ ہونا ہے لانگ مارچ اپوزیشن کی جانب سے. یہ مارچ کب ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا اور جگہ کون سی ہوگی، اس کے تعین کے لیے پی ڈی ایم میں مشاورت جاری ہے اور سفارشات پی ڈی ایم کے آج کے ہونے والے سربراہی اجلاس میں پیش بھی کی جائیں گی. جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں لاہور کے جلد سے لانگ مارچ اور استعفے کی بھی تجاویز ہیں اور سربراہی اجلاس میں تجاویز اور سفارشات پر فیصلہ بھی ہوگا، یعنی کہ آج کا اجلاس بڑا اہم ہے. جی بالکل جی. اور اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا، اب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جو انتخابات ہوں گے آئندہ وہ ہوں گے ای وی ایم کے ذریعے اور ترجمانوں کو کہہ دیا ہے کہ تحفظات دور کریں جن جن لوگوں کو ہیں. تو اپوزیشن اس پر کیا رائے رکھتی ہے؟ اپوزیشن کی رائے جو ہے پچھلے 6-8 مہینے میں ہم نے بار بار ایک ہی کی چیز کہی ہے اور حکومت اسی پر بضد ہے کہ ان مشینوں سے کے تھرو 2023 کا انتخابات ہوں گے جس کے اوپر بہت سیریس ڈفرنسز ہیں حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان. اور صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈفرنس نہیں ہے، سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن ہولڈ کرنے، جس کی رسپانسبلٹی ہے، قانونی رسپانسبلٹی جس ادارے کی ہے، ان کے تحفظات ہیں اور کہ 1 2 3 4 نہیں ہے، کوئی تقریباً 20 سے 25 تحفظات ہیں اس مشین کو لے کے اور اس کی کریڈیبلٹی کو لے کے. سو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایک پاکستان، وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہمیشہ کنٹروورشل ہوتے ہیں الیکشن، ہمیشہ کنٹروورشل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ ڈسکا کی طرف نکل جائیں کہ ڈسکا کو وہ اگر جس حکومت کی اگر نیت صحیح ہے تو ڈسکا کی ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں حکومت ہی پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ جی انہوں نے دھاندلی کرنے میں ملوث تھے، پنجاب کی حکومت بھی اور وفاقی حکومت کی. اگر ابھی آپ اس کو رپورٹ کو لے کے دراز میں ڈال دیں گے تو پہلے تو اس سے نیت پتہ چلے گی کہ یہ ان کو شفاف الیکشن کی تو بات سے کنسرن ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر شفاف الیکشن کروانے ہوتے اور ڈسکا جیسی رپورٹ آتی تو کم سے کم وہ لوگ جنہوں نے ڈسکا کو پلان کیا اور جس طرح سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تو کم سے کم ان پر تو ایکشن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہمارے تحفظات بڑے جینوئن ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین چاہے اس کے ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، چاہے اس کے فائنینشیل ریسورسز ہیں، چاہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے کہ اتنے کم عرصے میں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. کوئی بھی نیا انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ لے کے آتے ہیں کسی چیز سے، چاہے وہ بینکنگ سیکٹر میں ہو یا کسی اور شعبے میں ہو، ایک ٹیسٹ رن ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ دفعہ ٹیسٹ رن ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی کریڈیبلٹی کو سمجھ سکیں. اچھا زبیر صاحب یہ کہے گا کہ آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں کون سے بڑے اہم فیصلے متوقع ہیں؟ جی بڑے فیصلے، کیونکہ ملک میں اس وقت ایک ایسا ماحول ہے کہ ایک انسرٹنٹی جس کو کہتے ہیں اور اس کی ریفلیکشن اگر آپ دیکھیں چاہے وہ ڈفرینٹ مارکیٹس میں سب سے اچھا ریفلیکشن ہوتا ہے. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسٹاک مارکیٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کرنسی مارکیٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ادھر جو انویسٹمنٹ جو کرنے والے آتے ہیں باہر سے لوگ، انویسٹرز کمیونٹی جو ہے، ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، لیکن وہ سامنے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا ماحول ہے کیا، اس ملک میں حکومت کی گورننس کا لیول کیا ہے. ایک ہی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں اس لفافے میں کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال وہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہم کسی کو جا کے کسی انٹرنیشنل فورم میں فخر سے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے جس نے ایک آرگنائزیشن نے ہمارے پولیس والوں کو جس بروٹیلٹی سے مارا، جس طرح سے ٹارچر کیا، اور پھر ہم نے گھٹنے صرف نہیں ٹیکے، ہم نے ان کو یہ نہیں صرف کہا کہ آپ نے جو بھی کیا اس کی عام معافی ہے، ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا،
ہمارے سینئر ترین رہنما پنجاب کے پریزیڈنٹ حکومتی پارٹی کے گلدستہ لے کے مٹھائی لے کے ان کے پاس گئے اور ان کو گلے لگایا ایسے جیسے حج کر کے وہ آئے ہیں. تو اس ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حکومت مخالف احتجاج ہے اس کی کوئی حکمت عملی کیا ہے؟ کوئی لانگ مارچ کی اس بار کوئی تاریخ آنے والی ہے؟ لانگ مارچ ایک آپشن ہے جو کہ پی ڈی ایم کے جو سرپرائز اجلاس ہے اس پر غور کیا جائے گا. لانگ مارچ ہو یا شارٹ مارچ ہو، جو بھی احتجاج کا طریقہ ہو وہ افیکٹو ہو تاکہ حکومت پر دباؤ پڑے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی ہے. اگر آج تمام میڈیا، تمام سٹیک ہولڈرز اگر پاکستان کے مسائل پر پریشان ہیں تو اس میں ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے. ہم بھی جا کے یہ بات کر رہے ہیں، عوام کے سامنے بول رہے ہیں، ڈفرینٹ فورم سے بول رہے ہیں، چاہے وہ احتجاجی ریلیز ہوں، چاہے وہ جلسے جلوس ہوں، چاہے پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ہو. تو ہم آواز بلند کر رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا پر ٹاک شوز ہوں یا مارننگ شوز ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی آواز تو بلند کریں گے، بتائیں گے تو صحیح. لوگ اور حکومت کے لوگ اگر دیکھیں نا، عوام کو مسئلے کا حل چاہیے. عوام کو یہ نہیں چاہیے کہ مسئلہ کیوں ہے. 3.5 سال کے بعد کوئی حکومت نہیں بتاتی مسئلہ ہے کیوں، کہ اب ہمیں بجلی اس لیے بڑھانی پڑے گی کہ 3.5 سال کے بعد یا پہلے یا 4 سال 5 سال پہلے جو ہم نے معاہدے کیے تھے تو اس کی وجہ سے قیمتیں آج ہمیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. بھائی آپ 3.5 سال پہلے جب آئے تھے تو آپ ایک سکیڈول دے دیتے، ایک پلان دے دیتے کہ جی ہم نے اتنی قیمتیں بڑھانی ہیں، تو پھر تو ہمیں سمجھ آتا کہ جی 2021 کے آخر میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. آپ تو پہلے عمر ایوب صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، 2020 دسمبر تک سرکولر ڈیٹ بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑی آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پچھلے دنوں، شہباز شریف صاحب کی بات چیت بھی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری سے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مل کے ایک پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف کوئی جو ہے وہ احتجاج بھی کریں. تو کوئی واپسی کے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ جائے گی؟ شہباز شریف صاحب جب سے رہا ہوئے ہیں تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، تمام اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے ہیں، سب نے ان کو چنا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، جس میں پیپلز پارٹی اور ANP بھی شامل ہے. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بہت زیادہ دوریاں تھیں وہ بہت حد تک کم ہو گئیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر تو بالکل زبردست طریقے سے کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. پی ڈی ایم اور نان پی ڈی ایم کی بات چھوڑ کے کہ جی ہم اپوزیشن جماعتیں ہیں اور ہم نے اس حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے، اور دباؤ ڈالنے کے لیے جب تک اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. اور اپوزیشن کا پلان ہے کہ انہوں نے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، لانگ مارچ کی تاریخ بھی دینی ہے. لیٹس سی کہ کس جانب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا فیصلے ہوتے ہیں آج. اب یہ بھی دیکھیں گے جس لانگ مارچ کا کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں وہ ہوگا یا نہیں، وہ ہوگا یا نہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.